بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگی۔ مختصر طور پر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم گوسالہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو علم ہے، اور دیکھیں کہ گوسالہ کا جس ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے وہ دو طرح سے ہوا ہے۔ ایک طرف ادھر مذمت کے طور پر استعمال ہوا کہ جسے ایک اعلی کار بنایا گیا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اور گوسالہ پرستی کی طرف ڈالا گیا، قوم کو ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے کی طرف ڈالنے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے ایک گوسالہ بنا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک اور گوسالے کا خداوند عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے مہمانداری کے اصول ہمیں بیان کر رہے ہیں گویا، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجام دیا، قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سنت کو قرآن کریم میں ہمارے تربیتی پوائنٹ آف ویو کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو سورہ ہود کی آیت نمبر 69 کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا، سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا بچھڑا ذبح کروایا اور اسے بھنوا کر اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ لفظ حنیز وہ گوشت ہے جو آگ کی گرمی سے بھونا جائے، یعنی بھنا ہوا گوشت، اور اس پر براہ راست آگ کا اثر نہ ہو، یعنی آپ اس کو تلا نہیں ہے بلکہ اس کو گویا یوں کہا جائے کہ آگ کی تپش کے ذریعے، حرارت کے ذریعے اس کو بھونا جاتا ہے۔ تو یعنی بھنا ہوا بچھڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بھنوا کر، اسے بھون کر لے کر آئے اور مہمانوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ بس یہاں سے آپ دیکھیں کہ مہمانداری کے اصول و ضوابط ہم استخراج کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے مہمانداری کے اصول بھی معلوم ہو رہے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے کہ جب تمہارے پاس مہمان آئے تو غذا اور اس کی پذیرائی میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مہمان کے جانے کا انتظار کریں گے، جب یہ چلے جائے گا تب مہمان ہم کھانا وانا بنائیں گے، یا اتنی تاخیر کریں کھانے کی تیاری میں یا بنانے میں کہ مہمان تنگ آ کر عاجز آ کر اٹھ کے جانے لگیں یا چلے جائیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے اور جب کہ وہ مسافر بھی ہو اور دور سے آ رہا ہو تو عام طور پر وہ خستہ اور بھوکا ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو آنے والا مسافر جو ہوتا ہے، مہمان جو ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے اور بھوکا بھی ہوتا ہے، اسے اس وقت غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آرام و استراحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے جلد از جلد غذا تیار کر لینی چاہیے تاکہ پھر وہ آرام کر سکے کھانا وانا کھا کے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا۔ ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ 2-4 افراد کے لیے ایک پورے بچھڑے کے ذریعے پذیرائی کرنا کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان آئے 2-4 اور آپ نے پورا بچھڑا جو ہے وہ ذبح کروا دیا، یہ زیادتی ہے، ایسا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں پر توجہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر بچھڑے کا تذکرہ کیا، اس کو ذبح کیا ہے وہاں پر، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، تو عزیزان محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان مہمانوں کی تعداد بیان ہی نہیں کی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چند مہمان، 2 مہمان، 4 مہمان، نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے مہمانوں کی تعداد نہیں بیان کی، بچھڑے کا ذکر کیا ہے کہ بچھڑا ذبح کیا۔ بعض نے 3، بعض نے 4، بعض نے 9 اور بعض نے 11 افراد بیان کیے، اور اس سے زیادہ تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس مہمانداری کے مہمانوں کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ کتنے مہمان آئے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اصحاب و پیروکار بھی تھے، کام کرنے والے بھی تھے، اور کچھ جان پہچان کے لوگ بھی اطراف میں رہتے تھے، اور یہ معمول ہے کہ جب مہمان کے آنے پر کھانا تیار کیا جاتا ہے تو عام طور پر مہمان کی خوراک سے زیادہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر رسم موجود ہے کہ اگر مہمان ایک آتا ہے تو کھانا ایک آدمی کے لیے نہیں بنتا جناب، کھانا بنتا ہے مہمان کی مقدار سے زیادہ۔
جو کافی افراد مل کر کھاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ کئی افراد کے لیے کھانا بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم توجہ فرمائیں تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پیام ملے گا، نمبر 1، فرشتے اذن الہی سے انسان کی شکل میں آتے ہیں، جاءت رسولنا ابراہیم۔ بس انسان اگر اتنا محترم ہو جائے، اس کے عمل میں اتنا خلوص ہو جائے، تو آپ دیکھیں فرشتے بھی اذن الہی سے انسان کی شکل میں اس کے پاس چلے آتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز سلام سے کرنا چاہیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہ اس واقعے سے واضح طور پر ملتا ہے، قالوا سلاما، پذیرائی میں جلدی کرنی چاہیے۔ فما لبث، مہمان آئے اور آپ مہمانداری میں مصروف ہو گئے، یہ طریقہ کار ہے مہمانداری کا، یہ نہیں کہ مہمان انتظار میں بیٹھا رہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مہمان کی خاطر مدارات اور پذیرائی ایک اخلاقی فریضہ ہے، جاء بعجل حنیذ۔ اس کے بعد پھر پانچواں نقطہ آپ یہاں پہ توجہ فرمائیں، ابراہیم مہمان دوست اور سخاوت مند تھے، جاء بعجل حنیذ، کہ آپ دیکھیں کہ اگر مہماندار نہ ہوتے اور مہمان پسند نہ ہوتے تو پھر اور سخاوت مند نہ ہوتے تو اتنا بڑا بچڑا کبھی مہمانوں کے لیے ذبح نہ کرتے۔ اور چھٹی بات یہ عزیزان محترم کہ مہمان سے کھانے کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، کیا کھاؤ گے، کہ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، بھائی اتنی دور سے مہمان آ رہا ہے تو کھانا تو کھائیں گے بیچارے۔ تو لہٰذا مہمان سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے کہ مہمان بہت سے تکلف میں رہ جاتے ہیں اور نہیں بتاتے ہیں، جاء بعجل، وہ لے آئے بس اس کے لیے کھانا تیار کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود مہمان کی مہمانداری کرنی چاہیے، جاء بعجل، اپنے نوکروں کے ذریعے نہیں کہ نوکر نے کھانا لگا دیا۔ مہمانداری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں یہ ہے کہ انسان خود بڑھ کر مہمانوں کی مہمانداری کرے، ان کی خاطر مدارات کرے، ان کی تواضع کرے، تو یہ مہمانداری جو ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں بہت مقبول ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اسی طرح سے غذا مہمان تک لے کر جانی چاہیے، نہ مہمان کو غذا تک بلایا جائے، جاء بعجل، آپ دیکھیں مہمان تک کھانا لے کر آئے۔ آپ دیکھیں پہلے رسم یہی تھی کہ مہمان جہاں بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ وہاں جو ہے مہمان تک کھانا پہنچایا جاتا ہے، غذا مہمان تک لے کر جانی چاہیے، نہ یہ کہ آپ نے ٹیبلوں پہ کھانا لگا دیا اور مہمانوں کو کہہ رہے کہ چلو بھائی کود پڑو، نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے، قرآنی سیرت نہیں ہے، یہ قرآنی سیرت نہیں ہے۔ جاء بعجل، آپ کھانا لے کر آئے مہمان کے لیے، نہیں کہ آپ نے ٹیبل پہ لگا دیا، بوفا سسٹم ہے، بھائی بوفا سسٹم ہے، کیا مطلب بوفا سسٹم؟ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں کتنی برکتیں تھیں اسی وجہ سے کہ مہمانوں کو بٹھا دیا، کرسیوں پہ بٹھائیں، آپ چاہے زمین پہ بٹھائیں، کہیں بھی بٹھائیں، مہمانوں کو ادب و احترام سے بٹھائیں اور ان کے پاس کھانا خود پہنچائیں، یہ طریقہ ہے۔ مہمان کی بہترین پذیرائی کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 26 میں کہا ہے، بعجل حنیذ، یعنی ابراہیم نے موٹے تازے بچڑے سے ان کی پذیرائی کی تھی، نہ یہ کہ بس گزارا ہے، نہیں گزارا نہیں ہے، بلکہ اب آپ دیکھیں کہ اس سورہ زاریات کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر تیار کر کے لے کر آئے۔ وہاں پہ حنیزن تھا، گوشت والا، یعنی وہ بھی بھرپور گوشت والا تھا، موٹا تازہ صحت مند، اور یہاں پہ بھی سمین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی موٹا تازہ۔ راغہ کہتے ہیں، راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں کہتے ہیں کہ یعنی کسی خاص پوشیدہ منصوبے کی غرض سے جانے کو کہتے ہیں راغہ۔ فراغ الی اہلہ، وہ اپنی اہلیہ کے پاس، اپنے اہل کے پاس، اپنے گھر والی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس خاموشی سے گئے، کس لیے؟ فجاء بعجل عظیم، گئے اور پھر کیا لے کر آئے؟ موٹا تازہ بچڑا بھنوا کر لے آئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ کہ اگر مہمان متوجہ ہو جاتے کہ ابراہیم کس لیے جا رہے ہیں تو ممکن تھا کہ اس پر خرچ اور اس پر خرچ دعوت کو اور بھاری بھرکم پذیرائی میں حائل ہو جاتے کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں اپنے مہمانوں کی بھرپور خدمت کروں اور بھرپور ان کی تواضع کروں۔ پس عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ مہمانداری کا اہتمام خاموشی سے کر دینا چاہیے، فراغا، بالکل خاموشی سے کر دینا چاہیے، شور نہیں بچے کہ بھئی آپ کے مہمان کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ اب کیا ہو کیا نہیں، اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے، بلکہ آپ کھانا بنوائیں اور بہترین طریقے سے کھانا بنوائیں، یہ مہمانداری۔
مہمانوں کے لیے بہترین اور قابل قدر غذا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ خاموشی سے بنوا رہے ہیں تو آپ نے مہمان کے حساب سے بس کچھ بھی بنا دیا ایسے الٹا سیدھا، نہیں، بعجل سمین یعنی بہترین کھانا بنوانا چاہیے، قابل قدر غذا تیار کروانی چاہیے۔ اسی طرح سے مہمانداری کی شان یہ ہے کہ مہمان کے لیے غذا خود اہل خانہ سے تیار کروانی چاہیے۔ فراغ الی اہلہ، باہر سے روٹی منگا لی، باہر سے سالن منگوا لیا، حلیم منگا لیا، پیزا منگا لیا، نہیں عزیزان محترم، قرآنی مہمانداری یہ نہیں ہے۔ آپ نے باہر سے سالن منگوا لیا، یہ قرآنی مہمانداری نہیں ہے۔ قرآنی مہمانداری یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ سے کھانا خود تیار کروائیں، مہمان کی خدمت میں پیش کریں، تب یہ قرآنی مہمانداری کہلائے گی۔ قرآن کریم نے مہمانداری کا گویا یہ اصول بیان کیا ہے۔ مہمان کی خدمت و پذیرائی خود کرنی چاہیے، جیسا میں پہلے بھی بیان کیا ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی ہے، فَجَاءَ بِعِجْلٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، توجہ فرمائی آپ نے۔ پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہو تو ہمیں خود مہمان کی مہمانداری کرنی چاہیے۔ پس عزیزان محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اصول تھا، اور انہوں نے گویا ہمیں یہ اپنی زندگی سے اس بچڑے کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مہمانداری کیسے ہونی چاہیے، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تاکہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مہمانداری کے اصول سیکھے، مہمانداری کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے، تو قرآن کریم میں یہ 2 آیتیں موجود ہیں جہاں سے ہم مہمانداری کے اصول و ضوابط اور اس کا طریقہ کار جان سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔